بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. سورہ آل عمران آیت نمبر 38، پارہ نمبر 3، پارہ رکوع نمبر 12، سورہ رکوع نمبر 4۔ ترجمہ: اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ قصہ دعا زکریا علیہ السلام برائے فرزند ارجمند۔ قال تعالی ہنالک دعا زکریا ربہ الا والابکار۔ تفسیر: حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور اولاد سے نا امید ہو چکے تھے۔ جب حضرت مریم کے پاس بے موس پھل دیکھے تو یکایک دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بھی اولاد کی دعا کروں۔ اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ مجھ کو بھی بے موسم میوہ مل جائے، کیونکہ مرد پیر اور زن عاقل سے اولاد کا پیدا ہونا بھی ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ گرمیوں میں جاڑوں کے پھلوں کا مہیا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی قدرت اور ارادے کے لیے کسی سبب کا پایا جانا شرط نہیں۔ بس اس وقت اور موقع کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ اے پروردگار، جس طرح مریم علیہ السلام پر تیری رحمت کی بارش ہوئی ہے اور قدرت کے کرشمے نمودار ہو رہے ہیں، مجھ کو بھی اپنے پاس سے بلا کسی سبب ظاہری کے پاکیزہ اولاد عطا فرما، جو نفسانی اور شہوانی خیالات سے پاک اور منزہ ہو اور جسمانی اور روحانی دونوں حیثیتوں سے میرا فرزند ہو، جو میرے بعد ظاہراً اور باطناً میرا قائم مقام اور جانشین ہو۔ تحقیق آپ بڑے دعا کے سننے والے ہیں، یعنی قبول کرنے والے ہیں۔ بس آواز دی ان کو فرشتوں نے، درا حال یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ آپ کے ایک لڑکا ہوگا جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا، جن میں خاص طور پر یہ 5 صفتیں ہوں گی۔ نمبر 1، پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کلمہ کن یعنی حکم خداوندی سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس وجہ سے ان کو کلمۃ اللہ کہنے لگے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3 سال یا 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی سب سے پہلی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں کو پہلے خبر دیتے تھے کہ حضرت مسیح پیدا ہونے والے ہیں۔ دوسری صفت اس مولود میں یہ ہوگی کہ وہ اپنی قوم کا سردار ہوگا، یعنی اپنے قوم میں علم اور حلم اور کرم اور تقوی اور زہد اور عبادت اور تمام عمدہ خصلتوں میں سب سے بڑے ہوئے ہوں گے۔ تیسری صفت ان میں یہ ہوگی کہ وہ عورتوں سے بے رغبت ہوں گے، یعنی لذتوں سے اتنے دور ہوں گے کہ جو لذتیں شرعاً و عقلاً جائز اور مباح ہیں، مثلا نکاح، ان سے بھی علیحدہ اور یکسو ہوں گے۔ نمبر 4، چوتھی صفت ان میں یہ ہوگی کہ وہ نبی ہوں گے۔ پانچویں صفت یہ ہوگی کہ وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے، یعنی اس گروہ سے ہوں گے جو سراپا صلاح اور نیک تھے اور صغیرہ اور کبیرہ سے معصوم تھے۔ جاننا چاہیے کہ یہاں صلاح سے وہ معمولی درجہ کی صلاح مراد نہیں جو عام مومنین صالحین کو حاصل ہوتی ہے، بلکہ وہ اعلیٰ درجہ کی صلاح مراد ہے جو منصب نبوت کے شایع نشان ہو اور زجاج سے منقول ہے کہ صالح وہ شخص ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو کما حقہ ادا کرتا ہو۔ تفسیر قرطبی صفحہ نمبر 79 جلد نمبر 4۔ اور بعض نے من صالحین کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ صالحین سے انبیاء مراد ہیں، اور طلب یہ ہے کہ اولاد انبیاء سے ہوں گے۔ الغرض جب فرشتوں نے حضرت زکریا کو یہ مزدہ سنایا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرط مسرت سے یہ عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرے لڑکا کیسا ہوگا؟ اور تحقیق میری حالت تو یہ ہے کہ مجھ پر تو بڑھاپا آ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ میری عمر 120 سال کی ہے اور بیوی کی عمر 98 سال کی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دریافت کرنے کے طور پر یہ عرض کیا اور مقصود یہ تھا کہ فرزند کے پیدا ہونے کی کیا صورت ہوگی؟ کیا مجھ کو اور میری بیوی کو جوان کر دیا جائے گا؟ دوسری بیوی سے یہ بچہ عنایت ہوگا یا ہم دونوں کو اسی پیرانہ سالی کی
حالت میں رکھ کر بچہ عنایت ہوگا۔ حق تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس کی قدرت و مشیت سلسلہ اسباب کی پابند نہیں، وہ بغیر اسباب کے بعد بھی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے جس سے معلوم ہو جائے کہ حمل قرار پا گیا، تاکہ آثار ولادت دیکھ کر تیری نعمت کے شکر میں مشغول ہو جاؤں اور شکر کی بدولت اور مزید نعمت کا مستحق ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے گا مگر اشارے سے، اور اس وقت اگرچہ لوگوں سے بات کرنے کی قدرت نہ ہوگی، سو اس وقت تم اللہ کو کثرت سے یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح میں لگے رہنا۔ سبحان اللہ، کیا نشانی ہے! نشانی کی نشانی بھی ہے، اور نشانی سے جو غرض تھی یعنی شکر نعمت، وہ بھی پوری حاصل ہے۔ اور پھر اس پر لطف یہ کہ زکریا علیہ السلام کی ذکر اور تسبیح کو تو اختیاری رکھا اور لوگوں سے بات کرنے کی قدرت ہی نہ رہی، تاکہ سوائے اللہ کے ذکر و شکر کے کچھ کر ہی نہ سکیں۔ پس ایک ہی چیز دونوں غرضوں کی علامت بن گئی، حصول ولد اور شکر نعمت۔ فائدہ نمبر 1، حضرت زکریا علیہ السلام حق جل شانہ کی قدرت میں کوئی شک اور تردد نہ تھا۔ ان کو یقین کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اولاد عطا فرما سکتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں بانجھ عورت سے اولاد کا ہونا خارق عادت ہے، اس لیے بارگاہ خداوندی میں خارق عادت امر کی درخواست کو خلاف ادب سمجھ کر سکوت کیا۔ مگر جب حضرت مریم علیہ السلام کی خارق عادت احوال کا مشاہدہ کیا تو اس نوع کی درخواست کی دل میں ہمت پیدا ہوئی اور عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو ایک دلد صالح عطا فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت آئی تو فرط مسرت سے عرض کیا، یعنی خوشی سے عرض کیا، انی یکون لی غلام۔ معاذ اللہ، حضرت زکریہ علیہ السلام کو قدرت خداوندی میں کوئی شک نہ تھا، بلکہ چونکہ نا امیدی کے بعد ایک خارق عادت امر کی بشارت ملی، اس لیے اس مسرت میں، اس خوشی میں اس کی کیفیت دریافت کرنے لگے تاکہ اس کی پوری کیفیت معلوم ہو جائے، اور نیز اس سوال کے جواب میں جب اس کی کیفیت کو بتلایا جائے گا تو حصول ولد کی بشارت اس مکرر بیان سے اور پختہ ہو جائے گی۔ بادشاہ اگر کسی شخص کو کوئی بشارت دے اور وہ شخص جوش مسرت میں بادشاہ سے یہ سوال کرے کہ حضور کے اس انعام سراپا کرام کی کیا صورت ہوگی، تو اس کا یہ سوال بادشاہ کی قدرت میں شک کی بنا پر نہیں بلکہ بطور لذت و فرحت ہے۔ نیز جو اس چیز انسانی کو تمنا اور آرزو کے بعد بحالت نا امیدی ملتی ہے، اس کو سن کر خوشی میں مدہوش ہو جاتا ہے اور مختلف عنوان سے اس کو دریافت کرتا ہے تاکہ قلب کو خوب اطمینان ہو جائے۔ اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام کے سوال کو سمجھیے۔ فائدہ نمبر 2، بعض کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام عنین تھے، مگر صحیح یہ ہے کہ وہ عنین نہ تھے۔ اول اس لیے کہ حضور مبالغہ کی صیغہ ہے، حصر سے مشتق ہے جو فعل متعدی ہے جس کے معنی اپنے اختیار سے روکنے کے ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حصور اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو شہوات اور لذات کے اتباع سے روکتے تھے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حصور کی صفت کو مقام مدح یعنی تعریف و ثنا میں ذکر کیا، اور قابل تعریف فعل اختیاری ہوتا ہے نہ کہ فعل اضطراری۔ اور عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی منقول ہے کہ حصور وہ شخص ہے کہ جو باوجود قدرت کے عورت کے قریب نہ جاتا ہو۔ تفسیر قرطبی صفحہ نمبر 74 جلد نمبر 4۔ فائدہ نمبر 3، نکاح نہ کرنا غالباً یہ حضرت یحییٰ کی خصوصیت تھی، ورنہ تمام انبیاء کی شریعتوں میں نکاح کرنا افضل ہے، کما قال تعالی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ إِلَىٰ ذُرِّيَّةٍ۔ حضرت یحییٰ نے بھی اگرچہ رفع الی السماء سے پہلے نکاح نہیں فرمایا، لیکن نزول من السماء کے بعد نکاح فرمائیں گے، جیسا کہ حدیث میں مصرح ہے۔ نکتہ، بعض ائمہ تفسیر نے لکھا ہے کہ مریم علیہ السلام اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کو مردوں کی حاجت نہ ہو، لہٰذا گمان یہ ہے کہ چونکہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرزند کی یہ دعا حضرت مریم علیہ السلام کے زمانہ تربیت میں مانگی، اس لیے انہیں جیسا ایک فرزند حصور عطا کیا گیا جس کو عورتوں کی ضرورت نہ ہو۔ واللہ اعلم۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين
وہ بھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکار میں ہوں گے۔ قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میرے یہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ خدا نے فرمایا، اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ صدق اللہ العظیم۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار کہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ خدا نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔